ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، کسی کے آہ آہ کرنے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی شدت کے ساتھ میں رو رہا تھا۔ میرے نبی کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے اس دروازے کے پاس میں پہنچتے ہیں جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستک دی اور آواز دی، ذرا دروازہ کھولو۔ تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، جب دروازے کے اندر ہوئے ہیں تو دیکھا ایک غلام ہے، کالی رنگت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیوں اتنی شدت کے ساتھ میں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا پوچھا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بلال نے کہا تھا، آج تک مکے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس نے کسی کا حال پوچھا ہو، کوئی یہاں پر کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم آج میرا حال پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، بس یہ بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال نے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں اور میرا آقا مجھے آٹا پیسنے کے لیے دے گیا ہے، اگر میں آٹا نہیں پیسوں گا تو وہ مجھے مارے گا، اور میں بخار کی حالت میں ہوں، مجھے بہت تیز کا بخار آ رہا ہے، بخار کی شدت ہے، اگر میں آٹا نہیں پیسوں گا تو میرا آقا مجھے آ کر کے مارے گا، مجھے بہت مارے گا، مجھ پر ظلم کرے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اگر چکی چلاتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے، میری تکلیف بڑھ جاتی ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، بس میرے رونے کی وجہ یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال تم آرام کر لو، تم آرام کے لیے لیٹ جاؤ، اور آج تمہارا آٹا میں پیسوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال لیٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چکی کے پاٹ کو گھمانا شروع کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبرائیل ہے نا چکی چلانے کے لیے، آپ چکی نہ چلائیے، جبرائیل چکی چلا دے گا، آٹا پیس دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں جبرائیل، آج صرف چکی نہیں چلانی ہے بلکہ کسی کا دل بھی اپنی طرف کو گھمانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چکی چلائی، آٹے کو پیس دیا، آٹا پیس کر کے جانے لگے۔ بلال کہنے لگے، او جانے والے، ذرا اپنا نام تو بتا دے جاؤ، جب تم نے میرا آٹا پیس دیا ہے، میری اتنی مدد ہی کرتی ہے تو جاتے جاتے اپنا نام بھی بتاتے جاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام نہ پوچھو، بس تمہارا کام ہو گیا ہے، کل میں پھر آؤں گا اور تمہارا آٹا پیس کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن پھر آئے ہیں، بلال سے کہتے ہیں، بلال تم آرام کر لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آٹے کو پیسا، آٹا پیس کر کے جانے لگے۔ بلال پھر کہتے ہیں، او جانے والے، کل بھی تم نے نام نہیں بتایا تھا، آج تو نام بتاتے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام نہ پوچھ، بس تیرا کام ہو گیا، کل پھر آؤں گا، تیرا آٹا پیس کر کے جاؤں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے دن پھر آتے ہیں، بلال تم آرام کر لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چکی کو چلایا، آٹا پیس دیا، جب جانے لگے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جانے لگے تو بلال کہتے ہیں، او جاننے والے، تیسرا دن ہے، پرسوں بھی نام نہیں بتایا تھا، کل بھی نام نہیں بتایا تھا، آج بھی نام نہیں بتا رہے ہو، آج تو نام بتا کر کے جانا پڑے گا، آج بغیر نام بتائے نہیں جاؤ گے، آج تو نام بتا کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تھا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال مجھے ہی محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اتنا کہا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلال کہتے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے ہی محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگتے ہیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں تو بلال چل کر کے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور دامن پکڑ کر کے کہتے ہیں، اے آقا آج صرف آٹا پیس کر کے نہ جائیے بلکہ آج بلال کو بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنا غلام بنا کر کے چلے جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت بلال ایمان لے کر کے آئے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ابھی اپنے ایمان لانے
जाने का इजहार न करना। इश्क सर चढ़ के बोला करता है अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बिलाल है। उमैया आया एक दिन, अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आशिक जिसको बिलाल कहा जाता है, हजरत बिलाल जब काम कर रहे हैं तो नबी नबी जबान पर जारी है, जब चक्की को चला रहे हैं तो नबी नबी की सदाएं आ रही है। उमैया ने देखा कि ये किसका नाम ले रहा है, तो उमैया ने पूछा तो किसका नाम ले रहा है? कहा मैं अपने आका का नाम ले रहा हूँ। कहा तेरा आका तो मैं हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना था बिलाल ने तो कहा कि मैं अपने उस नबी का नाम ले रहा हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा था हजरत बिलाल ने, उमैया ने कहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा, तू उसका नाम लेना छोड़ दे, कलमा पढ़ना छोड़ दे, नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बिलाल ने कहा था चाहे तू मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल दे, लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब उमैया ने कहा था मैं तेरी जान ले लूंगा, अरे तेरा आका तो मैं हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं मानता है? बिलाल ने कहा था उमैया सुन, अरे तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पे चला करती है और मेरे आका की हुकूमत बिलाल के दिल पर चला करती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक है। एक दिन उमैया ने हजरत बिलाल के हाथ पर चारपाई का पाया रखा और रखने के बाद में उस पर सो गया। जब रात को सोया, सुबह को आंख खुली, हजरत बिलाल के चेहरे पर खुशी का इजहार देखा, हजरत बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तो उमैया देख करके हैरान रह गया और देख करके कहने लगा बिलाल मैंने तेरे ऊपर इतना जुल्म किया, तुझे तकलीफ ना हुई, तुझे कुछ भी दर्द ना हुआ? बिलाल कहते हैं तू क्या समझता है, तू मेरे ऊपर जुल्म करके तुम मुझसे नबी का नाम लेना छुड़वा देगा? ऐसा नहीं हो सकता। बिलाल ने कहा था अरे उमैया सुन, जब तूने मेरे हाथ पर पाया रखा था, जब तूने जुल्म करना शुरू किया था तो मैंने अपने नबी का नाम लेना शुरू कर दिया था। इधर मैंने अपने नबी का नाम लेना शुरू किया है, उधर से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए हैं, और जब मेरे नबी का जलवा सामने आया है तो बिलाल के दिल को सुकून मिल गया है, दर्द भूल गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक बिलाल ने कहा था उमैया जब तूने जुल्म करना शुरू किया तो इधर मैंने अपने नबी का नाम लेना शुरू किया, मेरे नबी का जलवा सामने आया, जैसे ही चेहरे अनवर सामने आता है मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मैं अपने नबी की यादों में खो गया था और सारे गम भूल गया था। मैं अपने नबी का नाम ले रहा था, इधर मैं अपने नबी का नाम ले रहा था और सारे गम भूल गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बिलाल ने इतना कहा तभी तो शायर ने कहा था कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, अरे जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अरे उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला